السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ سفر کا مہینہ اور اس کی نحوست کی حقیقت۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، یعنی محرم کے بعد دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، کالے چنے ابال کے بانٹ دیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح آٹے کی 365 گولیاں بنائی جاتی ہیں، یا تو انہیں تالابوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا دریا میں، کیونکہ ہمارے قریب دریائے چناب ہے تو لوگ اس میں جا کے ڈال آتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ 365 دفعہ یا 311 دفعہ سورہ المزمل پڑھائی جاتی ہے، تاکہ جو آنے والی پریشانیاں یا مصیبتیں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ پھر اس مہینے کو مردوں پر بڑا بھاری سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جو کام اس میں اگر ہو جائے تو وہ مسلسل ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس کی 13 تاریخ کو 13 تیزیاں بھی بولتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سفر کے مہینے کو بھاری یا منحوس سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ سب سے بڑی نحوست انسان کے گناہوں کی ہوتی ہے، جس کا انسان کی زندگی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور انسان کے رزق کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کن لوگوں کو یا کن جگہوں کو یا کس وقت کو منحوس قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں دیر تک سوئے رہنا نحوست کی علامت ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رات کو دیر تک جاگا جاتا ہے، موبائل پہ لوگ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب کافی رات گزر چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور صبح جب لیٹ اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے بھی پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ اٹھے گا تو ہم اس کا لکھیں گے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن ہمارے فرشتے روز یہی لکھ کے لے جاتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے۔ بہرحال جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پھر اس شخص کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یعنی ایک تو تم نے میری بات مانی اور اوپر میری طرف سے گفٹ بھی لے لو۔ تو خود دیکھ لیں کہ جن کانوں میں مسلسل شیطان پیشاب کرتا رہے تو پھر ان کانوں کا کیا حال ہوگا، نہ تو اس سے حق سنائی دے گا اور نہ پھر حق سننا انسان پسند کرے گا۔ پھر اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو منحوس ہوتی ہیں۔ وہ کون سی جگہیں ہیں؟ جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی، جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یا اس کے علاوہ بھی ایسی جگہیں جہاں پہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ جگہ بھی منحوس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا ہم گھروں میں رہ رہے ہیں یا قبرستانوں میں، کہ جہاں نہ تو نماز پڑھی جاتی ہے اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے؟ ہمارے گھروں میں نحوست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رات کو لیٹ سویا جاتا ہے، صبح فجر کی نماز قضا کی جاتی ہے۔ اگر گاؤں کا ماحول دیکھ لیں تو کچھ عرصہ ہم بھی گاؤں میں رہے ہیں، تو بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے گاؤں کا، کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی بڑے بوڑھے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سارے خواتین بھی اور مرد بھی مل کے سارے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی سارے کام جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان گھروں میں برکتیں بھی ہوتی تھیں، اس وقت میں بھی برکت تھی۔ آج ہمارے گھروں میں بھی برکتیں نہیں ہیں، آج ہمارے وقت میں بھی برکت نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں بھی برکت نہیں ہے۔ ان چیزوں کا باعث یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈال دیا ہے۔ گناہوں کی کثرت ہے۔ اب جہاں پہ دیکھ لیں کہ حرام کھا رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، حرام سن رہے ہیں، حرام بول رہے ہیں، حرام ریلیشنز میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو ان گھروں میں پھر برکتیں کیسے آئیں گی؟ ان گھروں میں پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی؟ پھر اسی طرح جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، جو لوگ سود پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کی نحوست نہیں ہے؟ گناہوں کی بھی نحوست ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے کوئی نہیں ہیں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی گھروں میں اللہ رسول کے نام کے بجائے موبائل پہ بیلیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے گھروں میں مختلف طرح کی تصاویر آویزاں ہیں، مختلف طرح کے ڈیکوریشن پیسز ہیں جن کے اوپر زیرو چیزوں کی تصویریں ہیں، تو ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ کہاں سے رحمتیں آئیں گی ایسے گھروں میں؟ خیر بھلائی کہاں سے آئیں گی؟ یہ ہے اصل نحوست، کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں کہ قرآن پاک اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا موبائل کو ٹائم دیا جاتا ہے۔
اگر سپارہ پکڑ بھی لیں تو کیا ہوتا ہے ساتھ ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور موبائل کے اوپر آپ آدھا دن اپنا ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ نیند آتی ہے اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ اگر آج کوئی اعلان کر دینا کہ قرآن پاک اگر ایک حرف بھی پڑھیں گے تو اس کے اوپر آپ کو 10 روپے ملیں گے، تو پھر دیکھ لیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری گلی کوچوں میں، ہماری ہر جگہ پہ، یعنی اگر گاڑیوں میں بھی دیکھ لیں، جس جگہ پہ آپ دیکھیں گے لوگ تلاوت سن رہے ہیں۔ کیوں بھائی سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ 10 روپے مل رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ وہ نیکیاں ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس دن آنکھیں ہماری اس دنیا سے بند ہوں گی اس دن وہ نیکیاں ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ نحوست کے علاوہ ہمارے یہاں بدشگونی لی جاتی ہے۔ اب کن کن چیزوں پہ لی جاتی ہے؟ نمبر 1، بلیاں روئیں تو کوئی مر جاتا ہے۔ اب بلیوں کے رونے سے کسی کے مرنے کا کیا تعلق؟ ہو سکتا ہے بلی اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے رو رہی ہو، وہ اپنی پریشانی نہیں دور کر سکتی تو وہ کسی کی جان کیسے لے گی؟ پھر اسی طرح اگر کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سفر پہ ہی نہیں جاتے، پلٹ آتے ہیں کہ یہ سفر صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوا بولے تو کوئی مہمان آئے گا، جوتے پر جوتا آ گیا تو کہیں جائیں گے، آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی مشکل یا مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے تو پیسے ملیں گے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے یا دودھ ابل کر گر گیا ہے تو اب یہ بہت برا ہو گیا، اب کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی۔ اسی طرح اگر شادی شدہ لڑکی کا دوپٹہ جل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب طلاق ہو کر رہے گی، اب تو لازمی طلاق ہوگی۔ پاؤں نہیں ہلاؤ قرضہ چڑھے گا، کینچی نہیں چلانی چاہیے، اس سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آج صبح میں نے فلاں کا منہ دیکھ لیا تو آج سارا دن میرا بہت برا گزرے گا۔ اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھیں اور یہ کہیں کہ آج میرا سارا دن برا گزرنا ہے۔ پھر اسی طرح لوگ جو دکاندار حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح سامان واپس نہیں لیتے کہ نہیں جی ہم نے صبح لے لیا تو سارا دن کام ہی یہی ہوتا رہے گا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ رنگوں سے بدشگونی لیتے ہیں کہ ہم لوگ سیاہ رنگ نہیں پہنتے، یا سیاہ رنگ جب بھی ہم پہنتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ پتھروں سے بدشگونی لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی انگوٹھی میں فلاں پتھر نہیں لگوانا، جب بھی ہم یہ پتھر اپنی انگوٹھی میں لگواتے ہیں یا اس طرح کی انگوٹھی ہم پہنتے ہیں تو ہمارے اوپر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فلاں پتھر لگایا جائے تو اس سے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے اور زندگی کے اوپر بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے پاک پتھر حجر اسود ہے۔ حضرت عمر نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ستاروں سے بدشگونی لی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آج کل آپ کے ستارے بڑے گردش میں ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ستارے صرف 3 مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ نمبر 1 خوبصورتی کے لیے، نمبر 2 رستہ دکھانے کے لیے، اور نمبر 3 شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 3 مقاصد کے علاوہ اگر ستاروں کو کسی مقصد کے لیے استعمال کیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میرے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کا انکار جو ہے وہ کر دیا۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کا ذائچہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا ستارہ کون سا ہے اور حروف تہجی کے کس حرف سے اس کا نام رکھا جائے، تو اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نام رکھو، اچھے نام رکھا کرو، ایسے نام رکھا کرو جو معنی ہو، اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے نام پہ نام رکھا کرو۔ پھر اس کے علاوہ نجومیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور جا کے ان سے اپنی قسمت کا حال معلوم کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ کی لکیروں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس کی 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ تو خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا قبیح کام ہے۔ پھر دیکھا جائے تو آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اور آپ کا ستارہ کون سا ہے، اور لڑکیوں کو خاص کر یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم ذرا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں لایانی ہیں۔ بدشگونی لینے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے لیا گیا، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
بدشگونی شرک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدشگونی کا علاج نمبر 1 یہ کہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جو مصیبت تم پر پہنچی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی اور جو ٹل گئی ہے وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2 بدشگونی کا علاج یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ سے صحیح مسلم نے روایت کی۔ بلا حساب جنت میں جانے والے لوگ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عکاشہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عکاشہ کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے۔ حضرت عکاشہ کو دیکھ کے دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عکاشہ سبقت لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح کام صحیح حکمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔